جو بات میری فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جس بات سے میری فاطمہ کی طبیعت پہ بوجھ آئے وہ میری طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، جس بات سے میری فاطمہ خوش ہو وہ مجھے راضی اور خوش کرتی ہے، جس بات سے میری فاطمہ ناراض ہو اس سے میں ناراض اور خفا ہو جاتا ہوں۔ فاطمہ میرے جگر اور میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس انداز کے ساتھ سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کا ذکر کیا، ایسا کلمہ جو آپ کی بارگاہ میں آپ کی نسبت سے اگر ہم غلطی سے بول بیٹھیں، اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر کتنی گرانی آتی ہوگی۔ ایک شعر اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالمو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں اصل انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے۔ ایسا کلمہ ہماری زبانوں میں نہیں آنا چاہیے، ایسا خیال ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ جس کے معمولی سے خیال سے بھی آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر کوئی گرانی آ جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء علیہ السلام، حسنین کریمین، مولا علی المرتضیٰ اور باقی اہل بیت اطہار، ان کے لیے عطرت پاک بھی بات کر رہا ہوں تو اہل بیت اطہار میں تو ازواج مطہرات بھی ہیں۔ یہ جو عطرت پاک ہے ان کے لیے مودت کو لازمی قرار دیا۔ مودت، سیدہ کائنات سے ہماری نسبت اور حضور علیہ السلام کی عطرت طیبہ کے ساتھ ہماری نسبت صرف تعظیم و تکریم کی نہیں ہے، صرف اطاعت اور متابعت کی نہیں ہے، اور صرف محبت اور مودت کی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ سے تعظیم و تکریم کا رشتہ بھی ہے، اس بارگاہ سے اطاعت اور اتباع کا رشتہ بھی ہے آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک سے اور عطرت طیبہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو حکم ہے مودت اور محبت کا، اسپیسیفکلی حکم دیا ہے مودت کا، اور اس سے بڑھ کر وہ چشمہ فیضان ولایت بھی ہیں۔ ہر ولی کو ولایت اس بارگاہ سے ملتی ہے، حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو روحانی ترقی جو ہے وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہی کے ذریعے امت میں ولایت کا دروازہ کھولا ہے، باقی بھی شریک ہیں اس میں، مگر ان کو خاصہ عطا کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ شورى آیت نمبر 23 میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر صرف تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ میری جو قرابت ہے اس کے ساتھ محبت رکھو، میری قرابت کے ساتھ مودت رکھو، یعنی میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ رکھو۔ اس کے 4 اقوال ہیں۔ ایک معنی اس کا یعنی اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے لا اسألکم علیہ اجرا الا ان تودونی فی نفسی لقرابتی منکم وتحفظوا القرابۃ التی بینی و بینکم، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اپنے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے ساتھ مودت رکھو، اور میرے اور تمہارے درمیان جو حق کی قرابت ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس میں اشارہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتا ہے کہ ان کی جو قرابت قریش کے ساتھ تھی، قریش کو احساس دلا رہے ہیں کہ اس رشتے اور اس قرابت کا خیال کر کے، اگر تمہیں اللہ کی ہدایت اور وحی کا خیال نہیں تو اس قرابت کا خیال کر کے حفاظت کرو اس رشتے کی اور اس رشتے کے تقاضوں کی۔ مگر جو دوسرا قول ہے وہ ارجح ہے، اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی، پہلا قول بھی کتب میں احادیث میں موجود ہے جو میں نے پڑھ دیا، مگر دوسرا قول جسے عبداللہ ابن عباس نے، حضرت سعید ابن جبیر نے، امام زین العابدین علی بن حسین نے
السدی نے، حسن بن محمد بن عبداللہ نے، ابو الدیلم نے، ابو العالیہ نے، عمر بن شعیب کلبی سمیت بہت سے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین نے اختیار کیا۔ اور امام طبری، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ثعلبی، بغوی، نصفی، ابن کثیر، ابن الجوزی، قرطبی، سیوطی اور شوکانی سمیت تمام مفسرین نے اس کو اختیار کیا۔ اور وہ معنی یہ ہے الا ان تودوا قرابتی، میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ نبی اپنی تبلیغ پر اجرت نہیں لیا کرتا، مگر تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرنا، یعنی میری فاطمہ تو زہرا سے محبت کرنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ اب یہ جو قول ہے باقی دیگر اقوال میں اس کو ارجح قرار دیا گیا، اس لیے امام احمد بن حنبل نے فضائل میں بیان کیا، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کی وہ قرابت کون لوگ ہیں، وہ قرابت دار جن کے ساتھ محبت اور مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قال علی و فاطمۃ وابناہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہیں علی، فاطمہ اور اس کے دونوں شہزادے حسن اور حسین۔ یہ میں نے آپ کو ریفرنسز بیان کر دی، اور جمیع مفسرین نے اس کو اپنایا اور اختیار کیا۔ اب سیدنا علی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حسنین کریمین، جن کے ساتھ محبت اور مودت کا حق ادا کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے اسپیسیفکلی، آپ اندازہ کر لیں ان کا عالم اور کیا ہوگا۔ اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو وہ پہلے معنی کی طرف جاتے ہیں، یہ سورہ مکیہ ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں، میں وجہ ترجیح بتا رہا ہوں کہ یہ سورت من حیث المجموع مکی ہے، مگر یہ آیتیں خاص طور پہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، یہ مدنی، یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی تھی، یہ مکہ معظمہ میں نازل نہیں ہوئی، سو یہ آپ اہل بیت اطہار اور عطرت طیبہ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کی تصریح کی، اور امام قرطبی، ماوردی سمیت ائمہ تفسیر نے اس کو بیان کیا کہ یہ آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور آپ کی شان میں نازل ہوئی۔